نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کے نام سے آپ اس کو جانتے ہیں. اس کا کام سائبر کرائم کو کنٹرول کرنا تھا. پاکستان کے سائبر جو پاکستان کی باؤنڈریز ہیں سائبر ان کا دفاع کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کا سائبر فراڈ ہوتا ہے یا کسی قسم کا جو سائبر جرم ہے اس کو روکنے کے لیے اس محکمے کو بنایا گیا تھا. ان کو پورا علیحدہ بجٹ دیا گیا تھا, ان کا ایک DG اپوائنٹ کیا گیا تھا, اور اس کے علاوہ ان کو پہلے سے جو سائبر کرائم ونگ ہوتا تھا اس سے بہت زیادہ اختیارات دیے گئے. لیکن 2-4 روز سے آپ لوگ ایک نیا سکینڈل سن رہے ہوں گے کہ یہ پورا نیا محکمہ ہی کرپٹ نکلا, اور اب آج کے روز, آج 28 اکتوبر روز منگل کو ان جو کرپٹ ٹولہ ایک گینگ پکڑا گیا جو سائبر کرائم کے کو روکنے کے لیے تھا, اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 18ویں 19ویں گریڈ تک کے افسران تھے. ان کے اوپر مشتمل ایک پورا کرپٹ گینگ پکڑا گیا, کرپٹ گروپ پکڑا گیا. اور یہ گروپ کیوں پکڑا گیا ہے؟ اس گروپ کو پکڑنے کے لیے اروب جتوئی نامی ایک خاتون کی FIR ہے. اروب جتوئی جو ہے وہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی جو ایک یوٹیوبر ہے جس کو پکڑ کر انہوں نے 25-30 دن کا ریمانڈ لیا, اور اس کے بعد جس طریقے سے اس مقدمے کو چلایا پورا پاکستان دیکھ رہا تھا, اس خاتون نے ہمت کر کے ان کے خلاف درخواست دی اور اس کے اوپر FIA نے باضابطہ طور پر کارروائی کی ہے. اس ویڈیو کے اندر ہم پوری FIR آپ کو پڑھ کے سنائیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. FIR ہے جی 36/2025, اور رپورٹ کیا گیا ہے معاملہ 27 اکتوبر شام 7:35 پر. اس FIR کے مطابق اروب جتوئی زوجہ سعد الرحمان جو ہے وہ اس FIR کی مدعیہ ہیں, اور اس FIR کے جو سارے سٹیپس جو FIR وغیرہ ریکارڈ کرنے کے لیے جس افسر کو ذمہ داری دی گئی وہ سید زین العابدین AD FIA ACC لاہور ہے. جناب علی گزارش ہے دوران انکوائری نمبر 219/2025 تھانہ FIA اینٹی کرپشن سرکل لاہور بحوالہ لیٹر نمبر 100 بغرض انکوائری دفتر جناب ڈائریکٹر آپریشنز نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی 8B گلبرگ 2 لاہور آیا ہوں, اور حسب ضابطہ بعد از اندراج روزنامچہ تھانہ NCCIA لاہور الزام لائحان سے مصروف دریافت ہوا, جو دوران دریافت پایا گیا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی جو کہ خاوند مدعیہ کا کوئی حسب ضابطہ گرفتار کیا, اور تفتیش الزام علیہ انکوائری حاضہ شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے حوالے ہوئی. ان لوگوں کے آپ نے نام یاد رکھنے, آگے ان کا رول بتایا جائے گا. الزام علیہ شعیب ریاض نے مذکورہ ملزم کی بیگم اروب جتوئی کو مقدمہ میں ریلیف دینے کے لیے رقم مبلغ 60 لاکھ روپے بذریعہ عثمان سعد الرحمان اور شعیب کا دوست اور سلمان عزیز جو کہ شعیب ریاض کا فرنٹ مین ہے ہتھیائے, اور ملزم سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو جوڈیشل کروانے کی غرض سے مزید 30 لاکھ روپے چیکس کی صورت میں بذریعہ شہباز فرنٹ مین شعیب ریاض اور ملزم کے وکیل چودھری عثمان کے ساتھ باہم ساز باز ہو کر بٹورے. مطلب اتنا کھلا ڈلا انہوں نے کام کیا کہ چیکس کے اندر وہ رشوت کی رقم لے رہے تھے. چیکس کا ایک ثبوت ہوتا ہے, ہمیشہ اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. انہوں نے صرف کیش میں رشوت نہیں لی, چیکس میں بھی رشوت لی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم کبھی نہیں پکڑے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, دوران انکوائری پایا گیا کہ الزام علیہ شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے زر رشوت کل مبلغ 90 لاکھ روپے ملزم سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی فیملی ممبر سے بذریعہ اپنے فرنٹ مین عثمان سلمان عزیز اور ملزم کے وکیل چودھری عثمان کے ساتھ باہم ساز باز ہو کر رقم مبلغ 60 لاکھ روپے شعیب ریاض نے اپنے فرنٹ مین سلمان عزیز کے ذریعے کوٹ عبد المالک موٹر وے ٹول پلازا ضلع شیخوپورہ درخواست دہندہ و ضیاء الرحمان یہ سعد الرحمان کا بھائی ہے اور عبداللہ کی موجودگی میں اگست 2025 میں وصول کیے, جبکہ رقم مبلغ 30 لاکھ روپے بصورت 3 عدد چیک مالیتی 10 لاکھ فی چیک شہباز فرنٹ مین شعیب ریاض وصول کیے. بطور زر رشوت ہتھیائی گئی رقم کی تقسیم کاری کی تفصیل یہ ہے کہ الزام علیہ شعیب ریاض نے 50 لاکھ روپے الزام علیہ زوار احمد ڈپٹی ڈائریکٹر کے دوست کار زون شو روم والے کے پاس رکھوائے. یہ کار زون شو روم والے جو ہیں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد کے فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہے تھے, اور 5 لاکھ روپے عثمان عزیز اور 5 لاکھ روپے چودھری عثمان وکیل نے رکھے. مزید 20 لاکھ روپے شعیب ریاض نے خود رکھ کر بقیہ 5 لاکھ روپے
اپنے فرنٹ مین کو دیے اور 5 لاکھ روپے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کو دیے. قربان جاؤں سرفراز چودھری جو سب سے بڑا ان کا سربراہ تھا اس کرپٹ ٹولے کا, اس کو صرف 5 لاکھ روپے حصے میں. دوران انکوائری مزید پایا گیا کہ الزام علیہ شعیب ریاض نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ملزم ڈکی کے اکاؤنٹ سے $3,26,420 بذریعہ بائنانس اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے. یہ تقریباً کوئی 9 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بنتی ہے. دوران انکوائری الزام علیہ گرفتار ملزم سعد الرحمان و دیگر کو ریلیف کا جھانسا دے کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال اور زر رشوت لیتے ہوئے درست طور پر قصوروار پائے گئے. دوران انکوائری مزید پایا گیا کہ ملزمان جو کہ ایک نیٹ ورک کے طور پر باقاعدہ ایک نیٹ ورک کے طور پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ماہانہ کی بنیاد پر مختلف کال سینٹرز, آن لائن فراڈ میں ملوث افراد سے اور انکوائریز و مقدمات میں ملزمان متاثرین سے زر رشوت اکٹھی کرتے اور اپنا مخصوص حصہ رکھ کر بقیہ افسران بالا تک بھی پہنچاتے. مطلب صرف لاہور کے اندر یہ سلسلہ نہیں رکتا تھا, اس کو اسلام آباد جو ان کے اعلی افسران ہیں رپورٹڈلی جو ڈی جی صاحب تک کا آفس ہے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے. این سی سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز کے افسران کو یہ رقم بذریعہ محمد عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن, یہ محمد عثمان وہ ہے جس کی کچھ روز سے آپ خبر سن رہے ہوں گے کہ ان کو غائب کر دیا گیا, ان کی اہلیہ نے پٹیشن فائل کی, ان کو بھی غائب کر دیا گیا. تو یہ جو عثمان صاحب ہیں نا یہ مین کردار ہیں. عثمان صاحب کا کام تھا باقی جگہوں سے اور ہیڈ آفس کے درمیان ایک برج کا کام کرنا, اپنے افسران بالا کو منتھلیاں پہنچانا اور پورا باقاعدہ نیٹ ورک. یہ ایف آئی آر خود کہہ رہی ہے اور یہ خود ایف آئی اے کا افسر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ نیٹ ورک تھا. محمد عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ہیڈ کوارٹر اسلام آباد اور ایاز خان ڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد پہنچائی جاتی ہے. این سی سی آئی اے لاہور سے محمد سرفراز چودھری ایڈیشنل ڈائریکٹر, جو آپ کو پتہ ہے سرفراز چودھری وطن عزیز کے مالک, ریاست پاکستان کے ٹھیکیدار, یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. زوار احمد ڈپٹی ڈائریکٹر ایکٹنگ چارج, یہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھے این سی سی آئی اے لاہور سے, اور ایکٹنگ چارج این سی سی آئی اے لاہور سے ماہانہ تقریباً $1 ملین محمد عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن این سی سی آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد اور ایاز خان ڈپٹی ڈائریکٹر کے حوالے کرتے, جو کہ آگے افسران بالا تک پہنچاتے ہیں. مزید پایا گیا کہ یاسر رمضان سب انسپکٹر اور علی رضا سب انسپکٹر اور مجتبہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر مختلف کال سینٹرز, ایگریگیٹ کمپنیز اور آن لائن فراڈ کرنے والے ملزمان کو سہولت کاری فراہم کرنے کی مد میں ماہانہ کی بنیاد پر رقوم اکٹھی کر کے 50% خود رکھتے, جبکہ 50% افسران بالا این سی سی آئی اے ہیڈ کوارٹر کو بذریعہ ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر اپنی پوسٹنگ بچانے اور غیر قانونی کاموں میں پشت پناہی کے لیے یہ رقم پہنچا رہے ہیں. اندرین بالا حالات الزام علیہ خان محمد سرفراز چودھری ایڈیشنل ڈائریکٹر, زوار احمد ڈپٹی ڈائریکٹر ایکٹنگ چارج, محمد عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن این سی سی آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد, ایاز خان ڈپٹی ڈائریکٹر این سی سی آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد, شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر این سی سی آئی اے لاہور, مجتبہ ظفر اسسٹنٹ ڈائریکٹر این سی سی آئی اے لاہور, یاسر رمضان سب انسپکٹر این سی سی آئی اے لاہور, علی رضا سب انسپکٹر این سی سی آئی اے لاہور, سلمان عزیز یہ شاید کوئی پرائیویٹ آدمی ہے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال و زر رشوت خوری اور تقسیم کر کے ارتکاب جرم آگے دفعات لگائی گئی ہیں کہ یہ لوگ یہ سارا کچھ کر رہے تھے. اب اس میں کچھ جو چیزیں شاید ایف آئی آر کے اندر نہیں ہیں اور وہ ان آفیشیل ہیں, اور اگین وہ ہماری طرف سے بھی ان آفیشیل ہیں, کوئی اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ کلیم نہیں کر رہے, لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو پہلے پاکستان کے حساس اداروں کی طرف سے اٹھایا گیا. حساس اداروں نے ان لوگوں کی باقاعدہ انکوائری کی, ان لوگوں کے سے تحقیقات کر کے ان کے پاس باقاعدہ رپورٹس تھیں, پھر انہوں نے اپنی ایک رپورٹ مرتب کی اور اس رپورٹ کی روشنی میں ایف آئی اے نے یہ مقدمہ درج کیا اور اس مقدمے کے اندر باضابطہ طور پر پھر کارروائی عمل میں لائی گئی. اس مقدمے کے اندر جو رقوم کا ذکر کیا گیا ہے, کروڑوں روپے کی کرپشن, یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. اس میں ابھی کال سینٹرز کی مد میں ماہانہ کتنے لیے جاتے تھے, کچھ آن لائن فراڈز پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, آن لائن گیمز ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں, ان سے کچھ پیسے لیے جاتے تھے. کچھ لوگ جن کی واہیات قسم کی ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کے کچھ ٹھیکے ہوئے تھے ماہانہ, ان کا اس میں ذکر نہیں ہے. سو ابھی مجموعی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر افسر جو ہے وہ ماہانہ تقریباً
1 से 2 करोड़ रुपया कमा रहा था। इसमें सबसे बड़ा जो मास्टर माइंड लाहौर की हद तक है वो सरफराज चौधरी कहलाया जा रहा है, क्योंकि सरफराज चौधरी जो है वो मीडिया को कंट्रोल करता था, वो वतन अजीज़ का ठेकेदार था और वतन अजीज़ के नाम पर लोगों को लूटता था। तो उसको इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार उसको सरगना के तौर पर रखा गया, जो लाहौर से गैंग था, लेकिन मजमूई तौर पर इस्लामाबाद तक ये सारे लोग मिलके काम कर रहे थे। अब इसका इम्पैक्ट ये आया है कि रिपोर्टडली जो ऊपर इनके डीजी साहब थे वो भी सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थे, उनकी मर्जी के और उनकी इजाज़त के बगैर ये सब कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन उनकी हद तक ये सुना है कि उनको सिर्फ ये सज़ा दी जा रही है कि उनको डीजी के ओहदे से हटाया जा रहा है, लेकिन जो निचले लोग हैं इनसे ना सिर्फ नौकरी छीनी जा रही है बल्कि इन लोगों से कुछ रिकवरी भी होगी और इन लोगों को कुछ अरसा जेल के अंदर भी गुजारना पड़ेगा। तो ये अब तक के हालात हैं। 3 दिन का रिमांड हो चुका है इन तमाम गिरफ्तार मुलजमान का। नेक्स्ट जो भी इसके अंदर डेवलपमेंट होगी इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे, चूँकि ये मामला है वतन अजीज़ का।